डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। शिकारपुर पुलिस और शिकारपुर पुलिस के मगवी SHO और पुलिस के जवान, उनके मामले को कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन ताहाल उनकी बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी है। लेकिन अच्छी, बेहतर, काबिल तारीफ बात यह है कि माजी की तरह आजकल शिकारपुर पुलिस या सिंध पुलिस डील करने के लिए तैयार नहीं है। माजी के SSPs, माजी के IG डील करते रहे, टक्के के डाकुओं का दिमाग खराब करते रहे। फिर क्या हुआ? एक के बाद दीगर पुलिस के जवान अगवा भी होते रहे, यहाँ तक कि पुलिस के अफसरान न सिर्फ अगवा होते रहे बल्कि उनको शहीद भी होना पड़ा। न सिर्फ ये बल्कि खल्क़ खुदा बार बार लुटती रही, मरती रही। इसलिए कम से कम मैं बहैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट, एक जर्नलिस्ट, इस मामले को काबिल तहसीन भी समझता हूँ, काबिल तारीफ भी समझता हूँ, क्योंकि टक्के के डाकुओं से भीख मांग कर रिहाई, आज़ादी, बाजियाबी से बहुत बेहतर है कि आप डाकू के साथ डील न करो बल्कि उनके सहूलतकारों का घेरा तंग करो। और सबसे बड़ी अच्छी खबर कि शिकारपुर और कंदकोट कश्मीर जिले में जो साबिक SSP रहे अमजद शेख, उनके दस्ते रास्ते अयाज खेड़ो। अच्छी बात यह है कि अयाज खेड़ो से लेकर आलम कुर्सी से लेकर अली हसन बडानी से लेकर कुर्बान खखरानी और कुर्बान खखरानी से लेकर जाहिद अबड़ो से लेकर अब्दुल मजीद अबड़ो तक, और यूं पुलिस महकमे में जो बड़ी बड़ी काली भीड़ें थीं, उनके खिलाफ IG सिंध जनाब रिफात मुख्तार साहब ने न सिर्फ खाली हवाली नोटिस लेना शुरू किया है बल्कि उनको उनके ठिकाने लगाया जा रहा है। किसी ने भी इन काली भीड़ों में हाथ नहीं डाला, क्योंकि इन काली भीड़ों के पीछे जो हाथ थे वो बड़े ताकतवर और बड़े अप्रोच वाले। क्योंकि अयाज खेड़ो वैसे तो इंस्पेक्टर है, आलम कुर्सी तो वैसे तो TC है, कुर्बान खखरानी तो वैसे HC है, यूं जाहिद अबड़ो में HC है, कुछ HC हैं, कुछ PCs हैं, कुछ TC हैं, और बड़े से बड़ा जो ओहदा रखने वाला है वो अयाज खेड़ो इंस्पेक्टर। बड़े मनसूबों वाले नहीं, लेकिन इनके पीछे जो हाथ हैं वो बड़े बड़े हैं। लेकिन IG सिंध रिफात मुख्तार साहब ने उन सारे बड़े हाथों, उन सारी जंजीरों को तोड़कर इन काली भीड़ों में न सिर्फ हाथ डाला है बल्कि कई डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए गए हैं। जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं भी हैं, जो मैंने नाम लिए अयाज खेड़ो से लेकर आलम कुर्सी तक, सबको पुलिस हेडक्वार्टर कराची में B कंपनी के हवाले कर दिया गया है। B कंपनी सस्पेंड, डिसमिस फ्रॉम सर्विस ये आगाज है मैं समझता हूं, बल्कि इनका अंजाम IG सिंध रिफात मुख्तार साहब की सरबराही में बहुत बुरा होने जा रहा है। यहां पर मैं IG सिंध जनाब रिफात मुख्तार साहब से अपील करूंगा, उनसे मुखातिब हूं, जनाब आली, जिस तरह से आपने सिंध पुलिस में मौजूद काली भीड़ों में हाथ डाला है, उनको सस्पेंड कर रहे हो, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर रहे हो, उनको B कंपनी क्लोज करवा रहे हो, यूं मामले के थोड़ा आगे बढ़ो कि इस अयाज खेड़ो को पालने वाले कौन थे। SSP शिकारपुर और SSP कंदकोट कश्मीर रहने के दौरान अमजद शेख ने अयाज खेड़ो को इतने अख्तियार कैसे दिए, और अयाज खेड़ो की मार्फत CI ऑफिसेज, पुलिस वर्दी, पुलिस की मोबाइलें किस तरह से बदनाम जमाना इनाम याफ्ता डाकुओं के लिए इस्तेमाल होती रही। इसलिए अयाज खेड़ो तक मामले को पहुंचाकर मैं समझता हूं अच्छी बशरत है, लेकिन यहां पर ख़त्म करना ये फिर एक बार फिर सिंध पुलिस के लिए अच्छा नहीं होगा, खल्क़ खुदा के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए IG सिंध जनाब रिफात मुख्तार साहब, मैं एक बार फिर आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, अगर आपने इन काली भीड़ों और उनके सरपरस्तों ताकतवरों में हाथ नहीं डाला और एक हद के बाद आपने अपने पैर रोके, तो मैं नहीं समझता
تو ان کالی بھیڑوں کا انجام تمام ہو۔ آپ جائیں گے، وقت گزر جائے گا، ایک بار پھر ماضی کی طرح ایک ساری کالی بھیڑیں بحال ہوں گی، ان کو تنخواہیں بھی ملیں گی، اور ایک بار پھر نئے انداز کے ساتھ آئیں گے، یوں سندھ پولیس کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے، یوں ان کے ہاتھوں خلق خدا بھی لٹتی رہے گی، پولیس کے جوان اور افسر بھی اغوا ہوتے رہیں گے، نہ صرف یہ بلکہ ان کو شہادتیں بھی ان کی نصیب میں آتی رہیں گی۔ اس لیے آج سندھ جناب رفعت مختار صاحب، اگر آپ اس سلسلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سندھ کے شعور، سندھ کے لوگوں کی دعائیں اپنے حصے میں لانا چاہتے ہو، سندھ پولیس کے باغیرت پروفیشنل جوانوں اور افسروں کی جانب سے اپنے لیے نیک نامائی کمانا چاہتے ہو، ان کی دعائیں لینا چاہتے ہو، نہ صرف یہ بلکہ شہید پولیس کے جوانوں اور افسروں کی خون کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس انکوائری کو آپ کو آگے لے جانا پڑے گا۔ خاص طور پر میں مینشن کرتا ہوں شکارپور اور کندکوٹ کشمور کے سابق ایس ایس پی، جو آج کل حیدرآباد جیسے بڑے انتہائی اہم ضلع میں ایس ایس پی ہیں، امجد شیخ، اس انکوائری کو امجد شیخ تک پہنچائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کندکوٹ کشمور میں جتنے معصوم بچے اغوا کیے گئے، سندھ کی تاریخ میں اتنے معصوم بچے، دودھ پیاک بچے، ان کے اغواؤں کا نہ تھمنے والا سلسلہ کبھی بھی نہیں ملتا جو امجد شیخ اور اس کے تبادلے کے بعد شروع کیا گیا۔ کس طرح سے معصوم بچے اغوا ہوتے تھے، کس طرح سے وہ بازیاب ہوتے تھے، کس طرح سے بدنام زمانہ کرمنلز، انعام یافتہ ڈاکوؤں کو پولیس موبائلیں دی گئی، ان کو CI2 کی طرح CI2 بنا کر کس طرح سے ان کو بھاگ تیار کیا گیا، کس طرح سے سندھ پولیس جیسے باوقار شعبے کے جوانوں کو ان تکے کے کرمنلز کے ماتحت بنا کر ان کو کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ باتیں، یہ معاملات چھوٹے نہیں ہیں، انتہائی سنگین قسم کا جرائم کیا گیا ہے۔ سندھ پولیس کا وردی پہن کر، سندھ پولیس کے اعلیٰ منصبوں پر بیٹھ کر، میں سمجھتا ہوں ایس ایس پی امجد شیخ کے خلاف جوڈیشل یا انڈیپینڈنٹ آنیسٹ افسروں پر مشتمل ایک ٹیم بنائی جائے، انکوائری کی جائے۔ یہ چوروں کا یار نہیں، چوروں کا سرپرست نکلے گا، اور یہ ثابت ہوگا کہ اس کی گینگ نے، اس کے پالتو گینگ نے کندکوٹ کشمور میں آگ جلائی، یہاں تک کہ دودھ پیاک معصوم بچے اغوا کروائے گئے، پھر ڈیل کے تحت، ڈرامے کے تحت بازیاب کروائے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ شکارپور میں بھی کرمنلز اور ڈاکوؤں کا دماغ خراب کرنے کے لیے ان کو CI2 بنا کر دے کر، پولیس کے جوان ان کے ماتھا دے کر، اسلحہ دے کر ان کا دماغ اتنا خراب کیا گیا۔ وہ ٹکے کے ڈاکو مہر بڈانی ہو یا شوکت اگائی یا ان کی دیگر ساتھی، جو ایک مہینہ قبل امجد شیخ کی سربراہی میں CI2 کے نام سے پورے ضلع پر حکمرانی کرتے تھے، ان ٹکے کے ڈاکوؤں نے بالآخر کوٹ شاہو تھانے پر حملہ کیا، SHO محبوب بروئی سمیت جوانوں کو اغوا کیا گیا۔ تاحال وہ مغوی ہیں، تاحال ریاستی رٹ بحال نہیں ہو رہی۔ اس لیے ریاستی رٹ کی مستقل بحالی کے لیے آپ کو اپنی انکوائری، آپ کو اپنا دائرہ SSPs تک بڑھانا پڑے گا۔ جن SSPs نے ڈاکوؤں کی سرپرست انسپیکٹر، پولیس کے معمولی عہدوں پر فائز لوگوں کو اتنا پاورفل کیا، اور ان کی معرفت یہاں تک کہ انعام یافتہ ڈاکوؤں کو CI جیسا محکمہ بنا کر دے کر، اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ دے کر، پولیس کے جوان دے کر، جس طرح سے لوگوں کو مروایا گیا، لٹوایا گیا، پولیس کے مورال کو کمزور کیا گیا، تباہ برباد کیا گیا، جس کے نتیجے میں اب پولیس کے SHOs اور جوان تھانوں سے اغوا ہوتے ہیں۔ اس سارے کہانی کے پیچھے امجد شیخ جیسے کرپٹ اور ڈیگریڈ قسم کے افسر ہیں۔ انکوائری ہو، اگر یہ لوگ ملوث نہ قرار پائیں تو پھر میں سلطان بحثت ایک جرنلسٹ کے، سوشل ایکٹیوسٹ کے، پاکستانی شہری کے وہ سب کچھ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں جو ایک غلط بیانی کرنے والے کی سزا ہونی چاہیے۔ اگر نہیں، منصبوں پر داغ رکھنے والے افسروں تک آپ کو جانا پڑے گا، جن کی وجہ سے نہ صرف محکمہ پولیس داغدار ہوا ہے بلکہ ان کا مورال تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ IG سندھ جناب رفعت مختار صاحب نے جس طرح سے نوٹسز لیے ہیں، جس طرح سے وہ ایکشن میں ہیں، جس طرح سے آج سندھ جناب رفعت مختار صاحب کے کمانڈ کے بعد سندھ پولیس طاقتور ہوئی ہے، وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈاکو کے ساتھ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔
اور جس طرح سے کالی بھیڑوں میں ہاتھ ڈالا گیا ہے ان کو گرفتار کروایا جا رہا ہے، یوں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جنہوں نے ان ڈاکوؤں اور ان کے سرپرستوں کو پالا تھا، جو مین کمانڈنٹ تھے، ان میں ہاتھ پڑے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ آئندہ کوئی ایس ایس پی جیسے منصب پر بیٹھ کر یوں چور نہیں پالے گا، ٹکے کے ڈاکوؤں کو اتنا اختیار نہیں دے گا، جس کے نتیجے میں سندھ پولیس کا مورال تباہ و برباد ہو، خلق خدا کی زندگیاں اجیرن بنے جائیں، یہاں تک کہ ان کی شر سے سندھ پولیس کے تھانے، ان کے محافظ بھی غیر محفوظ ہوں۔ بہتری کی امید کے ساتھ، انصاف کی امید کے ساتھ، انڈیپینڈنٹ انکوائری کی امید کے ساتھ اپنے میزبان سلطان کو دیجیے اجازت۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد۔ سندھ پولیس کے باغیرت پروفیشنل جوان، افسران، پاک فوج، رینجرز پائندہ باد۔